دوستوں، محرم الحرام کا چاند نظر آنے سے پہلے جو شخص بھی یہ 3 کام کر لیتا ہے، اگلا پورا سال اس کا بہت اچھا گزرتا ہے، کیونکہ محرم الحرام سے نئی اسلامک سال کا آغاز ہو جاتا ہے۔ تو جو بندہ اس سے پہلے یہ 3 کام کر لیتا ہے، پورا سال اللہ تعالیٰ اس بندے کو غیب سے رزق عطا فرماتے ہیں اور اگلا پورا سال اس کا بہت اچھا گزرتا ہے۔ پورا سال، اسلامی سال، اس کے گھر کو اللہ مال و دولت سے بھر دیتا ہے۔ اور جو بندہ محرم الحرام کا چاند نظر آنے سے پہلے یہ 3 کام کرے گا، کبھی بھی پورا سال اس کی جیب سے پیسے نہیں ختم ہوں گے، دولت نہیں ختم ہوگی، کیونکہ یہ بڑا خاص اللہ والوں کا بتایا ہوا ایک راز ہے جو میں آپ کو پہنچا رہا ہوں۔ اور دوستوں، اس کام کو ہم سب کر رہے ہیں۔ یہ 3 کام ہر کوئی کر رہا ہے، کیونکہ ہم سب یہ کام کر رہے ہیں اور لوگ تو انتظار میں ہیں کہ کب ہمیں یہ موقع ملے گا اور کب یہ وظیفہ ہم کریں گے، اور یہ 3 کام کریں اور ہم بھی اگلا پورا سال خوشحال رہ سکیں۔ جو بھی خوشحال رہنا چاہتا ہے، جو بھی برکتیں حاصل کرنا چاہتا ہے، جو بھی اپنی طبیعت میں، اپنے گھر میں اور اپنی طبیعت میں سکون چاہتا ہے، وہ بندہ یہ 3 کام لازمی کرے گا۔ کیونکہ دیکھیں، یہ 3 کام کرنے سے ایک تو بڑی سے بڑی حاجت بھی پوری ہو جائے گی اور اللہ پاک آپ کے تمام معاملات میں آسانی بھی فرما دے گا۔ بڑے سے بڑے دکھ درد تکلیف ہو، اللہ تعالیٰ اس کو دور فرما دیتا ہے، اور اس کی برکت، اس کی پوری عظمت جو ہے وہ پورے سال بندے کے ساتھ رہتی ہے اس عمل کو کرنے کی وجہ سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کے جس نے یہ عمل کیا، جس کے گھر میں یہ 3 کام کیے گئے، اللہ تمام گھر والوں کے مقدر کو سنوار دیتا ہے۔ اتنا کمال کا عمل، اتنی کمال کے یہ 3 کام ہیں۔ تو دوستوں، سب سے پہلا کام کیا ہے، اس کو ذرا سمجھیے گا۔ بڑی توجہ طلب بات ہے، بڑا اہم نقطہ بتا رہا ہوں، کیونکہ یہ اللہ والوں کا خاص عمل ہے۔ تو اس خاص ترتیب کے ساتھ ہی کریں گے تو فائدہ ہوگا۔ اپنی منمانی اور اپنی بات اگر آپ لوگ اوپر رکھیں گے، وظیفے کا طریقہ کار کو، وظیفت کے مقصد کو اگر آپ لوگ فوت کر دیں گے تو فائدہ پھر آپ کو نہیں ہوگا۔ پھر بھی آپ لوگ اس وظیفے کو، اس عمل کو لازمی کریں اور اپنی زندگیوں کو آسانیوں کی طرف لے کے جائیں۔ وہ شخص جو مقدر کھلوانا چاہتا ہے، جو قسمت کو سنوارنا چاہتا ہے، جو اپنے آپ کو اللہ کے قریب کرنا چاہتا ہے، معرفت حاصل کرنا چاہتا ہے، اس عمل کے ذریعے سب کچھ حاصل کرنا چاہتا ہے، اپنی دعاؤں کی قبولیت چاہتا ہے، کسی بھی مشکل میں سے نجات چاہتا ہے، مقروض ہے تو قرضے سے نجات چاہتا ہے، کسی غم میں ہے تو غم کو دور کرنا چاہتا ہے، کسی پریشانی میں ہے تو پریشانی کو دور کرنا چاہتا ہے، تو یہ 3 کام لازمی کرے۔ سب سے پہلا کام استغفار ہے۔ محرم نیا سال آنے سے پہلے استغفار کر لیں۔ اتنی بار کریں، کیسے کریں اس کی تفصیل بتاؤں گا، اور اس کے ساتھ 2 کام اور کرنے ہیں۔ ایک کام تو استغفار کرنا ہے، استغفار بھی میں بتا دیتا ہوں کہ کون سا پڑھیں گے تو فوری دعا قبول ہوگی، گناہ مٹ جائیں گے، گناہوں کو اللہ معاف فرما دے گا۔ جب گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اللہ گناہوں کی بخشش فرما دیتا ہے، تو پھر زندگی آسان ہو جاتی ہے، مشکلیں ختم ہو جاتی ہیں۔ سب سے پہلے جو آپ نے چیز کرنی ہے، جو اللہ پاک کی بارگاہ میں آپ نے کرنا ہے، وہ آپ نے اللہ کو راضی کرنا ہے۔ ان 3 کاموں کے ذریعے جو بندہ بھی اللہ کو راضی کر لے گا، اللہ کو راضی کرنے والا بندہ، اللہ کو راضی کرنے والا بندہ پورے سال کی کامیاب وہ رہتا ہے۔ تو اب دوستوں، محرم الحرام کا مہینہ کوئی عام مہینہ نہیں ہوتا، اور وہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ، اور ماہ ذی الحج کی یہ اسلامی سال کا 13 مہینہ ہے۔ تو اب آخری لمحات ہیں، یہ نیا سال
یہ نیا سال ختم ہونے والا ہے، اسلامی سال، نیا اسلامی سال شروع ہونے والا ہے۔ تو ہم مسلمان کیونکہ اسلامی سال کو بھی مانتے ہیں اور ہم لوگ گزرے سال کو بھی مانتے ہیں، اور دوسرے سال کو بھی، انگریزی سال کو جسے ہم کہتے ہیں، اس کو بھی ہم مانتے ہیں۔ تو یہ چاند کے اعتبار سے سال ہوتا ہے، وہ سورج کے اعتبار سے سال ہوتا ہے۔ تو یہ چاند کے اعتبار سے جو سال ہوتا ہے، اس کے ساتھ آپ کی زندگی چاند کی طرح روشن ہوتی ہے۔ دیکھیں، چاند کی روشنی ٹھنڈی ہوتی ہے، چاند کی روشنی جو ہے وہ ٹھنڈی ہوتی ہے تو آپ کی زندگی میں بہار آتی ہے، آپ کی زندگی میں سکون آتا ہے۔ تو اس لیے دوستوں، محرم الحرام یہ حرمت والا مہینہ ہوتا ہے، اور دیکھیں اللہ تعالیٰ نے بعض دنوں کے اوپر فضیلت عطا فرمائی ہے، بعض راتوں کے اوپر فضیلت عطا فرمائی ہے، بعض دنوں کو اللہ تعالیٰ نے بعض دنوں کے بعض لمحات پر، بعض گھڑیوں پر فضیلت عطا فرمائی ہے، جن کو اللہ تعالیٰ نے باقی گھڑیوں کے اوپر فضیلت عطا کی ہوتی ہے۔ تو یہ وہ بابرکت مہینہ ہے، جو ایک تو سال کا پہلا مہینہ ہے، دوسرا یہ وہ بابرکت مہینہ ہے جس کے اندر امام علی مقام، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما، اور اسی طرح خاندان اہل بیت کی شہادتیں ہوئیں۔ اس میں یوم عاشورہ کا دن بھی آتا ہے۔ تو یہ وہ کتنا بابرکت دن ہے کہ ماہ محرم الحرام کے، جس کو حرمت والا مہینہ کہا گیا ہے، اور اس مہینے کی فضیلت اگر دیکھنی ہو تو آپ احادیث کی کتابوں میں دیکھ سکتے ہیں۔ میں بتاؤں تو وقت بہت زیادہ چاہیے، لیکن ہم اس طرف نہیں بڑھتے، بس آگے 3 کام بتا دیتا ہوں۔ اگر یہ کر لو گے تو انشاءاللہ زندگی آپ کی آسان ہو جائے گی، مشکلیں آپ کی زندگی سے ختم ہو جائیں گی، اور اس بات کی گارنٹی ہے۔ پہلا کام استغفار ہے۔ استغفار کیسے کرنا ہے؟ تو یہ بھی قابل احترام مہینہ سمجھا جاتا ہے۔ اس میں دیکھیں، پہلے بھی اس میں جنگیں وغیرہ اس طرح کی ساری چیزیں منع تھیں، تو آج بھی اس مہینے کے اندر البتہ جائز تو ہے، لیکن آپ پھر بھی ان مہینوں کی حرمت اور برقرار رکھیں۔ تو دوستوں، جب پانی سر سے گزر جائے تو پھر کچھ کرنا پڑتا ہے۔ اب موقع ہے، اب اس موقع سے فائدہ اٹھا لیجئے گا۔ یہ 3 کام کریں اور پھر دیکھیں آپ کی زندگی کیسے آسان ہوتی ہے۔ اب سب سے پہلے آپ نے استغفار کرنا ہے۔ استغفار ذرا سمجھیے گا کہ کون سا استغفار آپ پڑھیں گے تو آپ کی قبولیت ہوگی۔ آپ نے کتنی بار پڑھنا ہے؟ صرف 70 مرتبہ استغفار آپ نے پڑھنا ہے۔ وہ استغفار بتاؤں گا، وہی پڑھنا ہے۔ استغفر اللہ نہیں پڑھنا، بڑا استغفار کریں گے، کیونکہ بڑی دولت حاصل کرنا چاہتے ہیں اور بڑی اپنی حاجت کو پورا کروانا چاہتے ہیں، وہ جس کو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ناممکن ہے، یہ کبھی ہو نہیں سکتا، اب وہ بھی ہونے والا ہے۔ اس کو آپ لوگوں نے استغفر اللہ کہا جاتا ہے اور سید الاستغفار کہا جاتا ہے۔ سید الاستغفار کے ذریعے خاتمہ بالخیر نصیب ہوتا ہے۔ اگر یہ ایک ساتھ میں آپ کو بتانے لگوں، مالا مال آپ لوگ ہو جائیں گے، مال و دولت سے آپ کی تجارتوں میں ترقی ہونے لگ جائے گی، بے حد مجرب اور پورا سال آپ کو ترقی ہوگی، پورے سال گھر میں دولت رہے گی، پورا سال گھر میں رزق کی فراوانی رہے گی، پورا سال کبھی گھر سے دولت ختم نہیں ہوگی۔ تو دوستوں، اس لیے اس کمال کے وظیفے کو جو بندہ بھی کرے گا، انشاءاللہ رحمت سے مالا مال ہو جائے گا، برکتوں سے مالا مال ہو جائے گا۔ اور یہ جو استغفار میں نے بتانے لگا ہوں، یہی استغفار ایک آقا علیہ الصلوۃ والسلام خود استغفار فرما پڑھتے تھے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام، حدیث پاک میں آتا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حضور کو ضرورت نہیں استغفار کی،
لیکن اس کے باوجود آقا علیہ الصلوۃ والسلام خود استغفار پڑھتے تھے۔ تو دوستوں یہ کس کے لیے تھا؟ یہ ہمارے لیے سبق تھا۔ حضور ہمیں بتانا چاہتے تھے کہ استغفار کو لازم پکڑو، اس سے اللہ خوش ہوتا ہے، اللہ کے غضب، اللہ کی ناراضگی، اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے، اس لیے آپ نے استغفار پڑھنا ہے۔ یہ والا جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک صحابی نے آ کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دنیا نے مجھ سے منہ پھیر لیا ہے، رزق نے مجھ سے رخ پھیر لیا ہے۔ آج بھی بڑے بڑے اللہ والے جو ہیں اس عمل کو بتاتے ہیں، اپنے شاگردوں کو، مریضوں کو، دوستوں کو، سب کو یہی عمل دیتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں بیٹا یہ 3 کام کر لیا کریں اور آپ کی زندگی آسان ہو جائے گی۔ تو پہلا کام کیا کرتے ہیں؟ وہ استغفار کہتے ہیں۔ دوسرا کام درود پاک پڑھنا ہے، اس کی بھی ایک لمٹ بتاؤں گا، ایک تعداد بتاؤں گا۔ یہ تیسرے نمبر پر جو کام بتاؤں گا بالکل آسان سا ہوگا، وہ ایک صحت ہوگی۔ قرآن مجید کی اس کو آپ نے محرم الحرام سے پہلے اگر پڑھ لیا، محرم الحرام سے پہلے جو بات کہہ رہا ہوں اس کو ذرا سمجھیے گا۔ یہ 3 کام ہیں، استغفار، درود پاک اور تیسرے نمبر پہ ایک سورہ مبارکہ۔ استغفار کے اندر بہت راز ہیں، لیکن ابھی بتانے کا مقصد وہ نہیں، کیونکہ آپ کا وقت بہت زیادہ قیمتی ہے اور ویڈیو کا وقت بھی میں بچانا چاہتا ہوں۔ تو اللہ والوں، آپ لوگ کس طرح سے اس وظیفے کو کریں گے، ذرا اس کو سماعت آپ لوگ کر لیں۔ وقت کی کوئی پابندی نہیں اور نہ ہی جگہ کی کوئی قید ہے۔ آپ لوگ جب جہاں جس وقت چاہیں اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو آپ لوگ پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ والوں، یہ صرف 3 کام آپ لوگوں نے کرنے ہیں، جس کے اندر درود ابراہیمی بھی موجود ہے۔ اب آپ لوگ جب آپ کو وقت مل جائے، آپ نے باوضو مصلی پر بیٹھ کر سب سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک ویسے تو آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن آپ لوگ، میں یہ کہوں گا، درود ابراہیمی پڑھیں، یعنی نماز والا درود ابراہیمی پڑھیں، اور ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہ والوں، درود پاک پڑھنے کے بعد اچھا اول آخر آپ نے 11 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ اب پہلے نمبر پہ آپ لوگوں نے استغفر اللہ پڑھنا ہے۔ اب استغفر اللہ پڑھنے کی ایک خاص ترتیب ہے، اور آپ نے اپنے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو ذہن میں لاتے ہوئے اور نہایت ہی عاجزی اور انکساری کے ساتھ اللہ پاک کی بارگاہ میں آپ نے استغفار کرنا ہے، تاکہ جو آپ کے پورے سال کے جو گناہ ہیں ان کا کفارہ ہو جائے، اللہ پاک ان کو معاف فرما دے اور ایک نئی زندگی کا آغاز ہو جائے۔ کیونکہ جو ذی الحج کا مہینہ ہے یہ اسلامی سال کا آخری مہینہ ہے، اور محرم الحرام کا جب چاند طلوع ہوگا تو اسلامی سال کا نیا دن لگ جائے گا۔ اللہ والوں، پورے دنوں کی اگر آپ لوگ عظمتوں کو اور پورے سال اگر اللہ پاک کے فیوز و برکات رحمت کے سائے میں رہنا چاہتے ہیں تو پھر استغفار آپ لوگوں نے 313 کی تعداد میں پڑھنا ہے۔ یعنی استغفر اللہ 1 بار ہو گیا، استغفر اللہ 2 بار ہو گیا، استغفر اللہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے چاند رات کو بھی آپ لوگ اس عمل کو پڑھ سکتے ہیں، اور جس دن چاند دکھے اس دن بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ یہ 3 کام آپ لوگ پہلے ہی کر لیں۔ اب دوسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے درود پاک پڑھنا ہے، نبی پاک کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے، اور یہاں پر درود ابراہیمی ہی پڑھنا ہے، کیونکہ اس کے اندر نبی پاک کی آل پر بھی درود بھیجا جاتا ہے، اور ہر بندہ جانتا ہے
محرم الحرام کے اندر امام علی مقام حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما کے ساتھ کیا معاملہ پیش آیا اور آپ پر کتنا ظلم و ستم کیا گیا۔ نبی پاک نے آنسو بہا بہا کر ایک ہی بات کہتے تھے کہ اے حسین، غم اس بات کا نہیں کہ تو شہید ہوگا، غم اس بات کا ہے تجھے میری امت ہی شہید کرے گی۔ الامان الحفیظ۔ اور جب بھی ہر سال میں جب بھی کتابیں پڑھتا ہوں، مطالعہ کرتا ہوں، تو واحد وہ ایسا دردناک منظر ہے، حالانکہ کتابوں میں کوئی تصویر بنی ہوئی نہیں ہوتی، لیکن جب بھی واقع کربلا ہم لوگ پڑھنا شروع کرتے ہیں، خدا کی قسم ہمت نہیں بن پاتی پڑھنے کی۔ وہ کیفیت، وہ رکت طاری ہو جاتی ہے، کیونکہ اس دنیا کا بدترین ظلم ان کے ساتھ ہوا تھا، نبی پاک کی آل کے ساتھ، اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما جو کہ نوجوانوں کے سردار ہیں جنت میں، ان کے ساتھ امام حسن رضی اللہ تعالی عنہما کے ساتھ جو ہوا کہ آپ کو زہر پیس کے اس کے اندر دیا گیا، ہیرا پیس کے کھجوروں کے اندر ڈال کے دیا گیا کہ آپ کی انتڑیاں کٹ کٹ کر الٹی کے ذریعے، آپ کے منہ مبارک کے ذریعے باہر گر رہی تھی۔ سوچیں تکلیف کا کیا عالم ہوگا۔ اللہ پاک ہم سب کو اہل بیت کا ہمیشہ سچا پکا وفادار رکھے، ہمیں صحابہ کرام کا سچا پکا وفادار رکھے۔ اللہ پاک ایسی محفلوں سے بچائے جس کے اندر دشمنان اہل بیت یا دشمنان صحابہ کرام بیٹھتے ہوں۔ آمین ثم آمین۔ اللہ والوں، اب آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پہ درود ابراہیمی کو پڑھنا ہے۔ اچھا، درود ابراہیمی کو جو پڑھنے کی ترتیب ہے وہ ایک الگ ہے، یعنی 70 مرتبہ اس کو ٹوٹل پڑھا جائے گا، 70 ٹائمز۔ اچھا، یہ جو وظیفہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ جو 3 کام میں آپ کو بتا رہا ہوں، کوشش کریں کہ ان کو آپ صبح کے وقت کریں یا تہجد کے وقت کریں۔ اس کا یہ وقت افضل ہے، یا پھر عصر کی نماز کے بعد کریں، تاکہ آپ لوگوں کو اس وظیفے کی برکات زیادہ سے زیادہ نصیب ہو سکیں۔ اب اللہ والوں، آپ لوگوں نے تیسرے اور آخری نمبر پر جو قرآن پاک کی مجرب سورت پڑھنی ہے وہ سورۃ الاخلاص ہے۔ ہر بندہ جانتا ہے کہ اس سورت کی قدر کیا ہے، اس سورت کی منزلت کیا ہے، اور اس سورت کو پڑھنے کے کتنے فائدے ہمیں ملتے ہیں، کیونکہ اگر ہم لوگ سورۃ الاخلاص کو ایک بار پڑھیں تو ہمیں 10 سپاروں کا ثواب مل جاتا ہے، یعنی قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، یہ ایک بار ہو گیا۔ یعنی کہ ایک بار اگر آپ لوگوں نے میرے ساتھ پڑھا ہوگا یا آپ نے صرف سنا ہوگا، تو اگر آپ نے پڑھا تو پڑھنے کا بھی آپ کو ثواب ملا، اور سنا تو سننے کا بھی آپ کو ثواب ملا۔ یہ اللہ پاک کی بارگاہ ہے، یہ دنیاوی نظام نہیں ہے کہ ایک بار پڑھیں گے تو ایک ہی ثواب ملے گا۔ اللہ پاک بے تحاشا عطا کرتا ہے، اور جتنے لوگ اس ویڈیو کو دیکھیں گے اور وہ سورۃ الاخلاص کی جو میں نے تلاوت کری وہ خود بھی سنیں گے اور سنتے ہوئے تلاوت بھی کریں گے، تو اتنا ہی ثواب مجھے بھی ملے گا۔ اسی طریقے سے میں آپ کو جب بھی کہتا ہوں کہ ویڈیو کو لائک اور شیئر زیادہ سے زیادہ کرا کریں۔ لائک کریں گے، شیئر کریں گے، اس سے یہ ہوگا کہ آپ لوگ دوسروں تک جب اس ویڈیو کو پہنچانے کا ذریعہ بنتے ہیں، جس طریقے سے گانوں کو آپ لوگ شیئر کرتے ہیں نا، اللہ والوں نیکی کی بات بھی شیئر کرا کریں۔ اچھی بات دوسروں تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے۔ کسی دکھے ہوئے انسان نے اس ویڈیو کو دیکھا، اس وظیفے کو کرا، اس کی زندگی سنور گئی، تو اللہ والوں آپ کا سوچیں اس میں کتنا فائدہ ہوگا۔ اللہ پاک ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب آپ لوگوں نے سورۃ الاخلاص پڑھنا ہے، اس کی ترتیب کیا ہے، اس کی تعداد کیا ہے۔ آپ نے مکمل ایک تسبیح پڑھنی ہے، مکمل ایک تسبیح پڑھنی ہے، اور کوشش کریں کہ سورۃ الاخلاص کا جو یہ وظیفہ ہے یہ آپ لوگ رات عشاء کی نماز کے بعد کریں، اور جو پہلے کے 2 وظائف بتائے وہ آپ فجر کے وقت کریں۔ کوشش کریں، لیکن ایک مجلس میں بھی کر سکتے ہیں اور الگ الگ بھی کر سکتے ہیں، لیکن جو اس کی ترتیب ہے، جو طریقہ کار ہے وہ یہی ہے۔ اگر آپ لوگ صبح بھی اس وظیفے کو کریں گے اور شام میں بھی کرتے ہیں تو یہ سونے پہ سہاگا ہو جائے گا، اور آپ کے لیے یہ پورا سال جو اگلا سال ہے، نیا سال، انشاءاللہ یہ پورا سال ہی آپ کے لیے رحمت کا سال بن جائے گا۔ اللہ والوں، محرم الحرام کا چاند طلوع ہونے والا ہے، چند دن ہی باقی رہ گئے ہیں، 1 ہفتہ یا 5 دن بچے ہیں، بہت کم وقت ہے۔
ابھی اللہ پاک کو منا لیں، اللہ پاک کو راضی کر لیں، ابھی توبہ سستی ہے۔ ایسا نہ ہو کہ ہمارے انگوٹھوں کو باندھ دیا جائے، ناکوں میں روئیاں ٹھوس دی جائیں، اور زمین بھی ہمیں اپنے اندر چھپا لے، رشتہ دار بھی ہمیں چھوڑ جائیں۔ اللہ والوں، اس وقت اللہ پاک کے سوا ہمارا کوئی بھی پرسان حال نہیں، تو لہٰذا اللہ پاک کو آپ لوگ ہمیشہ راضی کر کے چلیں۔ ایسا نہیں کریں کہ مخلوق کو راضی کرنے کے چکر میں اللہ کو ناراض کر دیں۔ اللہ پاک ہمیں اپنے وہ تمام کام کرنے کی توفیق عطا فرما جس سے میرا رب راضی ہوتا ہے۔ آمین ثم آمین۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو میں ایک نئے وظیفے کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔